الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ جس حالات اور جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے ملک اور پوری دنیا کی صورتحال ہے، اس صورتحال کا جائزہ اور اس صورتحال کی خبر گیری ہر عقل مند شخص اس کا تصور کر رہا ہے. خاص طور سے ہم اور آپ جس ملک کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ملک ہندوستان کے اندر ایک قوم اور ایک مذہب کے ماننے والے کو دن بدن ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اپنی نظروں کے سامنے سے اپنی زندگی کے اندر یہ حالات دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ ہمارے اس موجودہ ملک کے اندر جو صورتحال بنائی جا رہی ہے، یقیناً یہ صورتحال ہمارے لیے بہت مشکل اس ملک کے اندر زندگی گزارنا ہوتا جا رہا ہے. موجودہ دور کے اندر اور موجودہ حالات میں جو صورتحال ہے اور جو آئے دن واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ واقعات پچھلے دور کے اندر بھی اور پچھلے زمانے کے اندر بھی یہ واقعات پیش آتے رہے. کہیں آگ لگی، اس کے زد کے اندر آ کر کے چند گھر خاکستر ہو گیا، چند جانوں کو قربانی دینی پڑی، لیکن یہ زخم پھر کچھ دنوں کے بعد بھر جاتا تھا. لوگ اپنی زندگی کے اوپر لوٹ آتے تھے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم اور آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں کہ دن بدن حالات بالکل نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس ماحول سے نمٹنا ہمارے اور آپ کے لیے بالکل مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. کہ جہاں اس ملک کے اندر امن و امان قائم تھا، بھائی چارہ اس ملک کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن آج اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کی بھائی چارگی کو ختم کیا جا رہا ہے، امن اور سلامتی کو ختم کیا جا رہا ہے. کھلے میدانوں کے اندر اپنی عبادت گزارنے سے انسانوں کو روکا جا رہا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا قتل عام کر رہا ہے. یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً ہمارے ملک کے حکمرانوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے
لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس دین اور جس شریعت پر چلنے والے ہیں، ہمیں ایسے حالات کے اوپر ہمیں کیا دعوت دیتی ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس کی طرف ہمیں اب ہمارے اور آپ کی نگاہ اور ہمارے اور آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس نازک دور میں اور اس نازک حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علماء نے بتایا ہے کہ ان نازک دور کے اندر، اس نازک حالات میں ہمیں اور آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ خطبے کے درمیان جو ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، انہی حالات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے، ہمیں یاد دہانی کرائی ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر حالات بالکل بگاڑ کے اوپر آ جائے، نازک حالات میں آ جاؤ کہ تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل پڑ جائے، ایسے وقت میں کہ جہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی تمہارا مددگار نہ ہو، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم اپنے اندر سے کمزوری کو ختم کر دو، تم اپنے دل کے اندر سے ڈر اور خوف کو ختم کر دو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جملے کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان کامل کے ساتھ زندگی گزارو گے تو حالات کتنوں ہی نازک کیوں نہ آ جائے، حالات کتنوں ہی بگڑ کیوں نہ جائے، لیکن اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہوگا، ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو حالات ہے، آج کے دور میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر، ان حالات کے اندر، ان دور کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ آج ہم اور آپ حالات سے گھبرائے ہوئے ہیں، حالات سے دوچار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اس مذہب سے کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے امتی کہلاتے ہیں، اور اس رب کے بندے کہلاتے ہیں جس نے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اپنی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہمارے اور آپ کی کامیابی کا نسخہ اور ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ آج ہم اور آپ حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ موت سے گھبرا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو جس کے اندر بھی جان پائی جائے گی اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے، مرنا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے وہ اس کا تعلق ہو، اسے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی اس دنیا کے اندر ہی رہے گا، بلکہ اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی موت آنا ہے، اور صرف موت ایک ہی مرتبہ آئے گی۔ موت آنی ہے، یہ برحق ہے، اور موت ایک ہی مرتبہ آئے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب
ہمیں اور ہمارے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے۔ تو پھر ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کی زندگی کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں اور اس بات کا یقین رکھیں اور کہ ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے اور موت اپنے وقت پر آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا، اور موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ تو اس سے پہلے انسان مر سکتا ہے اور نہ ہی ایک سیکنڈ اس کے بعد، بلکہ جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جس انسان کے لیے جتنی عمر مقید کر کے متعین کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس میں ایک پل کے برابر بھی آگے اور پیچھے کی گنجائش نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا دستور اور قانون ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کا دستور اور قانون کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ اللہ تبارک و تعالی کا دستور ہمیشہ کے لیے ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سے جو ہمارے اور آپ کی کامیابی کا راز رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، حالات سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ چاہے حالات جتنوں نازک آ جائے، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارے ایمان کا پختہ ہوگا، تو تمہیں دنیا کے اندر سربلند رہو گے، کامیاب رہو گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا ایمان والے کام کرنے کی بنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے، جس طریقے کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے، اس طریقے کے مطابق، اس دین کے مطابق اگر ہمارے اور آپ کی زندگی گزرے گی تو ہمارا ایمان روز بروز پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ آج ہم اور آپ اپنی جب زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض کیا ہے 5 وقت کی نماز، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں؟ حالات کی شکایت تو کرتے پھرتے ہیں کہ حالات بگڑتا چلا جا رہا ہے، ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایمان والوں کی زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایمان والوں کو ایسے حالات کے موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس سے ایمان والا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے آتے ہی چند دن، پورا مہینہ بھی نہیں، چند دن تو مسجد آباد ہوتی ہے، تراویح کے اندر لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لیکن جو ہی 5 دن 6 دن ہفتہ گزرتا ہے اور جیسے درخت سے پتا جھڑنا شروع ہوتا ہے اور درخت کا پتا کم ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے کہ لوگ مسجد سے دھیرے دھیرے خالی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلا رمضان کا پہلا ایام ہے، پہلی رات ہے، تو لوگ مسجد کو بالکل بھر دیتے، آباد، بچے بوڑھے نوجوان سب بھر جاتے ہیں، لیکن پھر دوسرا دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، یہ صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے درخت ہرا بھرا ہوتا ہے،
جب اس کے سرسبز و شادابی کا وقت آتا ہے، لیکن جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو درخت سے پتے دھیرے دھیرے گر کر کے بالکل ٹہنی باقی رہ جاتی ہے، درخت کے اوپر پتا نہیں رہتا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے، جب کوئی مبارک رات آتی ہے، کوئی مبارک دن، جمعہ کا دن آیا تو لوگ مسجد کو آباد کر دیے، پھر اثر سے غائب۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، مسجد آباد، پھر مسجد دھیرے دھیرے خالی، جیسے رمضان کے ایام گزرتے جاتے ہیں مسجدیں خالی ہوتی چلی جاتی، ویران ہوتی چلی جاتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم عدولی کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، اور پھر ہم کہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم کامیاب رہیں، سرخرو کہلائیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر یہ تصور کیجئے کہ ہم اور آپ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، تو اس مالک کے نزدیک مقرب بننے کے لیے ان کے حکم کو ماننا پڑتا ہے، ان کے کام کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے پوری مزدوری ملتی ہے۔ اور اگر آپ خوب بہترین اچھے انداز سے آپ اس کے کام کو کریں گے یا وقت سے زیادہ اوور لوڈ کریں گے تو لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے نزدیک آپ کی قدر ہوتی ہے، آپ کی منزلت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملے، ہمیں عزت ملے، ہمیں سرخروئی ملے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کا خواب خیال ہے۔ تو سب سے پہلا کام میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا یقین اگر ہم اور آپ اپنے دل کے اندر بیٹھا لے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اور ایک مرتبہ آنی ہے، ہمیں مرنا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حالات کی وجہ سے جو ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، موت کے ڈر سے جو ہم اپنے گھروں کے اندر پیک ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کر کے نظارے کرتے ہیں، یہ ڈر اور یہ خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے۔ دوسرا کام ان حالات نازک دور کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے غیروں کو متاثر کریں۔ آج کا مسلمان اور پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے، اسلام کو دو طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کا دشمن، مسلم مخالف جو اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں، وہ اسلام کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام کا ماننے والا دہشت گرد ہے، شر پسند ہے، دشمنی پیدا کرنے والا ہے، آپس میں خون ریزی کرنے والا ہے۔ ایک یہ تصور تمام دنیا کے بسنے والے انسانوں کے دلوں کے اندر بیٹھایا جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کا حقیقی تصور تو یہ ہے کہ اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کی یہ دعوت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمدردی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ پیغام ہے کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اسے کسی طریقے کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ان اخلاق کو، ان کردار کو اپنے غیر برادران وطن بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس کا محاسبہ کیا جب چند سال پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے اپنے ایمانی جذبے کو دکھایا، اپنے ایمانی اخلاق کو دکھایا، اور لوگوں کے ساتھ برادران عزیز وطن کے ساتھ آپ نے، مسلمانوں نے جو اپنا اخلاق پیش کیا، اپنی امداد پیش کیا، جس سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت لاک ڈاؤن میں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی تھی، ان غیروں کے اوپر یہ اخلاق، یہ کردار تماچا مارا، اور اسے کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ مسلمانوں کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر غلط بیانی اور غلط تصور پیش کیا گیا تھا، اور وہ لوگ اسلام اور ایمان والوں کے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر متصور ہوں۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حالات اور یہ جو اخلاق اور یہ کردار ایمان والوں کا ہے اور مسلمانوں کا ہے، یہ ہر وقت استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی تو ہم اپنے اسلام کے اچھے اخلاق کو پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ حالات ختم ہو گئے تو پھر ہم اسی نہج کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حالات سدھرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں، تو اسلام کا جو تصور ہے اسے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے سے پیش کرنا ہوگا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ سب سے پہلا کام کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ عمل سے اپنے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور تیسرا کام دعا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت سے اپنے حالات جو بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کی جو صورتحال ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پچھلے اعمال کے کرتوت کے گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ ان تین کاموں کو اگر اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں، نمبر 1 ایمان کو مضبوط کرنا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے دوچار نہیں ہونا ہے، بلکہ ایمان کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے اور اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمیں موت اپنے وقت پر آنی ہے، اس سے ایک قدم نہ تو ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے ہٹ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اپنی کردار سے، اپنے اعمال سے غیروں کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ اسلام دشمنی پھیلاتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، نہیں، اسلام امن اور شانتی کا نام ہے، اسلام امن اور سکون کا پیغام دیتا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ اچھے کام کرنے کی دعا کرے، اللہ رب العزت سے ہمت مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔